اب تفسیر پہ آ جائیے. بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہو رہا تھا. بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہو رہا تھا. ایک اور انعام، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. اپنی قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا. کب پانی مانگا؟ کیوں پانی مانگا؟ کیا پانی ختم ہو گیا تھا یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پانی کی ضرورت پیش آئی تھی؟ تو کہا یہ جاتا ہے بعض کے خیال میں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ فرعون سے نجات پا کر سمندر پار صحرائے سینا میں آ اترے تھے، تو وہاں پانی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے. سیاح اس کو جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے جو سوراخ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور بعض کے خیال میں یہ واقعہ تیہ میں پیش آیا. تیہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ ایک بستی میں داخل ہو جہاد کرو، ان کا ہم نہیں کرتے، تو پھر انہیں سزا دی گئی تھی، کئی سال یہ ایک صحرا میں گھومتے پھرتے رہے. تو وہ واقعہ تیہ، تے یہ اور گول ہے، تیہ اس وقت پیش آیا. لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی ایک موقع تھا جب کئی ہزار لوگ تھے اور صحرا تھا، پانی نہیں تھا، پانی مانگا. فقلنا، تو کہا ہم نے، شاہانہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. ہم نے کہا اضرب، مارو. کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، سب کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مارو. کیا؟ بے عصا کا، اپنا ڈنڈا، اپنی عصا، اپنی لاٹھی. الحجر، ایک پتھر پر، ایک خاص پتھر تھا، الحجر ہے، ایک بڑا پتھر تھا، اس پہ مارو. مارنا ہی تھا کہ فن فجرت، پھوٹ نکلے. اب فجرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے، وسیع پیمانے پہ پھوٹنا. ٹھیک ہے، تو پھوٹ نکلے. منہ، اس پتھر سے، الحجر سے، اسنتا عشرتا، 12 عینا، چشمے، 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 کیوں پھوٹے؟ کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ انتظام کیا تاکہ یہ آپس میں جھگڑے نہ. یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کے سامنے دکھایا اور ایک انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے. ذرا تصور میں لائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنی بڑی قوم اور اتنا بڑا صحرا اور دھوپ اور پیاس، قوم کہتی ہے ہمیں پانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں. استسقا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا موسیٰ، یہ جو عصا ہے پیچھے سمندر پھاڑ کے جس کے ساتھ آ رہے ہو، پہلے کس پہ مارا؟ پانی پہ. تو پانی کیا ہو گیا؟ پتھر ہو گیا، خشک ہو گیا. کالطود العظیم، یعنی تودے بن گئے یا ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا آس پاس اور درمیان میں سڑک بن گئی، نکل آئے. وہی عصا ہے اور اللہ کے حکم سے اب پتھر پہ مارنے کے بعد اس میں سے پانی نکل رہا ہے. کبھی پانی پتھر بن رہا ہے اور کبھی پتھر سے پانی آ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے معجزہ تھا. قد علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی کہ ہر گروہ کو بتا دیا گیا کہ ان کی جگہ کون سی ہے. تو اسی طرح اگر کچھ جگہیں یا چیزیں مختلف لوگوں کے لیے مقرر کر دی جائیں تو اس کا بھی جواز قرآن میں نکلتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ پر بہت سے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں تو ایک گروپ کے لیے ایک جگہ، دوسرے کے لیے دوسری، تیسرے کے لیے تیسری، چوتھے کے لیے چوتھی. تو یہ کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن سے نکلتی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور آرگنائز کرنے کے لیے، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، ورنہ کیا تھا 12 چشمے تو جس وقت جس کا دل چاہتا جاتا اور جس چشمے سے چاہتا پانی پیتا، لیکن اس میں بسا اوقات دوسروں کے لیے تنگی اور تکلیف ہو جاتی ہے. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت گھومو پھرو. یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرو اور زمین کے اوپر دوسروں کے لیے امن اور سکون کا نمونہ بنو. اب اس سے جو میسج ملتا ہے وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دینے کے بعد ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟
اطاعت کا. عبادت کا اصل مقصود اور روح کیا ہے؟ فساد ختم کر دو. فساد کس کے حق میں نقصان دہ ہے؟ خود انسان کے حق میں. جیسا کہ آتا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ہو گیا تھا؟ سمندر و خشکی ہر جگہ فساد ہی فساد. انبیاء علیہم السلام کے آنے کا بھی اصل مقصود کیا تھا؟ فساد کا خاتمہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ دین بھی پڑھیں اور پھر فساد برپا کیے رکھیں، اپنے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کے بارے میں بھی، کہ جتنی دیندار جماعتیں ہیں یا گروہ ہیں آپس میں لڑیں جھگڑیں، بے سکونی بے اطمینانی پیدا کریں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کا دین سے یا دین کی روح یا دین کے مقاصد سے کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھی امن قائم ہو اور انسان کے لیے آخرت میں بھی امن ہو. آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں نے گاڑیاں بنائی، تو گاڑیاں بنانے کے بعد جب وہ سڑک پر لائی گئیں تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ کیا کیا جائے؟ ایک ٹریفک کا قانون دیا جائے. اگر وہ قانون نہیں ہوگا تو لوگ ٹکرا ٹکرا کے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. اب دیکھیں قانون کے ہوتے ہوئے بھی کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ قانون کس کے بھلائی کے لیے ہے؟ کس کے فائدے کے لیے؟ خود انسانوں کے لیے. اب انسان کے نہیں، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، میرے لیے بڑی مشکل ہے، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، میں ریڈ لائٹ پہ نہیں رک سکتا، اور یہ انہوں نے کیا عجیب مصیبت ڈال دی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ریڈ لائٹ آ جاتی ہے، میرا تو بہت وقت ضائع ہوتا ہے، تو میں تو جا رہا ہوں. تو توڑے ایسا شخص قانون، کیا ہوگا؟ قانون بنانے والوں کو کیا نقصان پہنچے گا؟ انہوں نے کس کی بھلائی کے لیے بنایا؟ آپ کے فائدے کے لیے. اور اگر آپ اس میں تنگ ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں، تو آپ ہی ہلاک ہوں گے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسانوں کو بھیجا، اور مختلف انسانوں کو، ہم اکیلے نہیں اترے دنیا میں، ہمارے ساتھ اور بے شمار لوگ اترے ہیں، اور بے شمار رنگ ہیں، نسل ہیں، قسمیں ہیں، عادات ہیں، اور یہ بھی ایک ضرورت تھی کائنات کے لیے، زمین کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ سب کو ڈمیاں بنا کے ایک ہی شکل، ایک ہی سانچے، ایک ہی، نہ مختلف احساس ہوتے، نہ جذبات ہوتے، نہ کچھ ہوتے، تو کیا فساد ہونا تھا؟ جیسے درخت اگے ہوئے ہم بھی کہیں کھڑے ہوتے، بس اپنا ختم ہو جاتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ چلتا پھرتا نوس، ابھی کل اناسن میں نوس میں کیا مانا میں نے بتایا؟ حرکت. کیونکہ ہم گاڑیوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں، ٹریفک کے قانون ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں. تو دین کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ دین میں جو ہمیں ڈسپلن دیا گیا کہ یہ کام کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، وہ بھی دراصل ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا. اور اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوت، کوئی بھی گروہ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر انسان دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. اسلام نے اگر جنگ کا حکم دیا، جہاد کے لیے کہا، تو اس کی بھی اصل غرض کیا تھی؟ دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو، بگاڑ کو ختم کیا جائے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اور ہماری بھی دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم اپنی ذات میں اپنے ذہنی بگاڑ کو ختم کریں، اپنے نفس کے بگاڑ کو ختم کریں، اپنے باہم انسانی تعلقات، اپنے رشتہ داروں کے اندر، رشتہ داروں سے پھیلتے پھیلتے تمام دنیا کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہ سکیں. اور لفظ اسلام کا مطلب بھی کیا ہے؟ امن، پیس. اور اسلام دراصل ہمیں پیس ہی دینے کے لیے آیا ہے، بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین واذ قلتم. اب ایک نئی بات کہ یہاں جب یہ اس میدان میں تھے تو پینے کے لیے چشمے پھوٹ نکلے اور کھانے کے لیے من و سلوا اترا. اب ان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام لینا تھا. ان کو معاشی جد و جہد سے فارغ کر کے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے، ان سے کیا توقع کی گئی کہ یہ اب کیا کریں؟ اپنی ایک تربیت کریں اور بطور امت یہ دنیا سے فساد کا خاتمہ کریں، جہاد کریں، اور جس طرح ان کے پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں وہ کام کریں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، ہم تو آزاد ہو گئے ہیں اور آزادی کے شوق میں ہمیں تو رنگا رنگ کھانے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ضرورت کا سامان فراہم کیا تھا، انہوں نے ضرورت پر قناعت کرنے کی بجائے لذت کے سامان تلاش کرنے شروع کر دیے.
کھانے اور پانی پر گزارا کرنے کی بجائے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگے تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، روز ایک ہی چیز پک جاتی، یہ نہیں کھا سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، جو بھی زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کا ساگ سبزی، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، وفومہا، اور اس کا لہسن. یہ سارے لوازمات جو ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کام و دہن کی لذت کے لیے. وعدسہا، اب اس میں آپ دیکھیں سبزی، سلاد اور لہسن اور پیاز، اور اس میں اگر فوم کا معنی گیہوں لیا جائے تو روٹی بھی. پہلے ان کو کیا مل رہی تھی؟ من و سلوہ، ایک میٹھا ایک نمکین. ان کا نہیں، یہ نہیں کافی، ہمیں روٹی بھی چاہیے. وعدسہا، دال بھی چاہیے. بصلہا، پیاز بھی چاہیے. لاطینی زبان میں مسور کی دال کو لن کہا جاتا ہے اور لنزس کو عدسہ بھی بولتے ہیں. ایک مسلمان سائنسدان نے ایجاد کیا تھا عدسہ، اور عدسہ کی جو شکل تھی وہ بھی مسور کی دال سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا اس کا نام عدسہ رکھا گیا. بہرحال تو ہمیں مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے. پورا ایک دسترخوان بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں، پکا لیں تو رنگا رنگ کے کھانے. مصر میں اگرچہ غلام تھے لیکن فرعونیوں کے پاس تھے، ایک تہذیب یافتہ قوم کے پاس، اس لیے ان سب چیزوں کو جانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے. تو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو صحرا نوردی کرا رہے تھے ایک بڑے کام کے لیے، چونکہ دنیا کا امام بنایا تھا ان کو. انہیں دنیا بھر پہ فضیلت دی گئی تھی، ان سے دنیا کی تعمیر اور اصلاح کا کام لینا تھا، لیکن انہوں نے وہ کام چھوڑ کر کچھ اور کام شروع کر دیے. آج بھی دیکھیں کہ آج ہماری پاکستانی قوم کا حال کیا ہے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ آزادی حاصل کر کے شاید ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے. آزادی مل گئی اور اس کے بعد ہماری ساری قوم کی توجہ کن چیزوں کی طرف ہے؟ کھانے، کپڑے اور انہی چیزوں کی طرف. اس سے آگے بڑھ کر ہم بھول گئے کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا تھی. تو صرف نعرے لگانے سے اور صرف سیاسی طور پر آزاد ہونے سے کوئی قوم حقیقت میں آزاد نہیں ہوا کرتی جب تک کہ وہ ذہنی طور پر آزاد نہ ہو، ذہنی فساد اور بگاڑ اس میں ختم نہ ہو. قالا، کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ یعنی ایک بہتر چیز دے کر تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو. اچھا، اس کو بہتر کیوں کہا گیا تھا من اور سلوہ کو؟ اس لیے کہ غذائیت کے اعتبار سے، وقت کی بچت کے اعتبار سے بہت بہترین چیز تھی. صرف ایک چیز یہ تھی کہ روز وہی تھا، اور اگر بٹیر تھے تو ان کو 2-3 طرح سے شاید وہ بنا ہی سکتے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہی میٹ روز اور ایک ہی میٹھا روز یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانے کھائیں گے. تو جو قوم کھانوں کے لیے زندہ رہے، یا جس قوم کا مقصود اور منزل کھانے ہو جائے، اور یہ میں کھانوں پہ اس لیے زیادہ سٹریس کر رہی ہوں کہ ہم خواتین کی بھی پرائرٹی اور شوق کھانے ہیں، کھانے بنانا. اکثریت آپ دیکھیں خواتین میں بیٹھے وہ عورت ہی شمار نہیں ہوتی جسے کھانا نہ بنانا آئے اور کئی قسم کا بنانا نہ آئے. اب بھی آپ دیکھیں کہ مائیں اپنی بچیوں کے لیے پہلے ان کی دنیا کی تعلیم کی فکر کرتی ہیں، پھر اس کے بعد فکر کرتی ہیں کہ ان کو چائنیز آتے ہیں اور پاکستانیز آتے ہیں یا اور معلوم نہیں کیا کچھ نام ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے. لیکن یہ سب کچھ ہماری کس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. ہم بھی اس وقت خیرہ امتن ہیں، لیکن ہم اس مقام پر حقیقت میں فائز نہیں ہیں. ہم اس وقت دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس عذاب سے کیسے نکلیں. لیکن ہمیں تو وہ درجہ دیا گیا تھا کہ ہم دنیا کو بھی فساد سے نکالیں. تو وہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو نہ بدلیں. اگر کبھی اپنے اوپر ترس آنے لگے نا کہ ہائے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا یا کوئی، تو سوچیں کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ تیار نہیں کر رکھا، اور اس کے لیے کئی قسم کے وعدے کر رکھے. آگے آتا ہے جنت کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، جو کچھ بھی چاہیں گے، جس چیز کی تمہیں طلب ہوگی. جب اتنا پکا وعدہ موجود ہے کہ ہر چیز مل جائے گی جو میں چاہوں. دنیا میں تو بسا اوقات آپ بڑی محنت کوشش سے کھانا بناتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا آپ جس طرح کا ٹیسٹ چاہتے ہیں، لیکن وہاں آپ کا ٹیسٹ، آپ کی خواہش، ہر چیز پوری ہوگی. تو جب ایک یقینی جگہ موجود ہے ساری خواہشات کی تکمیل کی، پھر غم کیسا اور رنج کیسا اور فکر کیسی اور پریشانی کیسا اور محرومی کا احساس بھی کیوں. کبھی اپنے اوپر ترس نہ کھائیں کہ ہائے لوگ تو اتنا اچھا کھاتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں ملتا. نہیں، میرا مقصد جو بہت اچھا ہے اور میں جس کام کے لیے جی رہی ہوں وہ جو بہت اچھا ہے اور مجھے اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. آج ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کریں گے. لیکن اگر ہم نے وعدہ توڑ دیا، ہم نے وہ کام نہ کیے، تو دوسری طرف سے بھی وعدے کی تکمیل نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، کھانا چاہتے ہو کھاؤ، مرو. نہیں، مرو کا لفظ نہیں کہ کھا کھا کے مرنا ہی ہے نا، آخر کھانے کا اینڈ مرنا ہے، بس ختم. اور زندگی میں کیا کیا؟ وہ تھوڑی جیتے ہیں جو صرف کھانے پہ زندگی بسر کرتے ہیں. جیتے وہ ہیں جو کھانے کو کم کر کے کسی اور چیز کے لیے جیتے ہیں. جن لوگوں نے زندگیاں صرف کھانے پینے کے پیچھے لگا دی، مرنے کے بعد ان کا نام روشن نہیں ہو سکتا. ہمیں اس لیے بھی نہیں اچھے کام کرنے کہ ہمارا نام روشن ہو. یہ میں ویسے بتا رہی ہوں کہ اصل بات یہ کہ جب انسان کچھ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوا صرف اس کی زندگی تک اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہا اہبطوا مصرا. یہ بڑا ایک وعید کا انداز ہے. جاؤ، اترو، جاؤ زمین میں، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. مصرن کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جاؤ کہیں بھی ڈھونڈو جگہ. فإن لکم ما سألتم، مل جائے گا تم کو جو مانگ رہے ہو تم. یہ جو پورا سینٹنس ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہ محبت کا انداز نہیں ہے، یہ بیزاری کا انداز ہے، ناپسندیدگی کا. کھانا چاہتے ہو جاؤ، مل جائے گا جو مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. کھانے اور دنیا کی خواہشات کے لیے جینا چاہتے تھے، اس لیے ان کے مقدر میں کیا ہوا؟ ذلت اور مسکنت. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ جو قوم محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اسٹرگل کرتی ہے، دنیا کے اندر خیر اور بھلائی اور فلاح کے لیے کام کرتی ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا کر لو اور کامیابی تمہارے لیے. مثلا فوڈ صرف لکوڈز پہ گزارا کرتا ہے کیونکہ سالڈز کھانے کے لیے وقت نہیں. آپ دیکھیں کہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر کھانے کا صرف وقت گنے دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دن کا ٹوٹل ٹائم جو ہم کھانے پہ گزارتے ہیں، ناشتہ، چائے، پھر کھانا، پھر چائے، پھر کھانا، اور پھر دودھ، اور معلوم نہیں کیا کچھ، یہ جو سب کو گن لیں، یہ اس ٹائم سے زیادہ ہوگا جو آپ کی نماز میں گزرتا ہے. ظہر کی نماز میں اتنا وقت آپ نہیں لگاتے جتنا کھانے میں لگاتے. اسی طرح رات کا بھی. اور پکانے کو اگر 7 پلس کر لیں، آدھا دن اس کے لیے، آدھا دن صرف کام و دہن کی لذت کے لیے. پھر وہ قوم کام کیسے کر سکتی؟ باقی کاموں کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ ضربت علیہم الذلہ، ایسے لوگوں پہ ذلت مسلط کر دی جاتی. والمسکنہ، اور حاجت مندی، مسکنت. ذلت کس طرح؟ یعنی بنی اسرائیل پر ذلت کس طرح؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ ان سے وہ امامت کا درجہ لے لیا گیا. جب انہوں نے دنیا میں بگاڑ پیدا کیا، کتاب کے معنی بدلے، تو کیا ہوا؟ ان کی طرف نبی بھیجنا بند کر کے بنی اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. ایک اعزاز چھن گیا ان سے. اور دوسری طرف مسکنت اور حاجت مندی، دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہا. مدینہ سے نکال دیے گئے، خیبر سے نکال دیے گئے، اور مارے مارے بھٹکے پھرتے رہے. آج اگر وہ اسرائیل کی شکل میں ایک جگہ پر جمع ہے تو اس کا بھی قرآن نے کہا کہ اللہ بحبل من اللہ او بحبل من الناس،
جب لوگوں کے ساتھ اپنی ٹائز مضبوط کریں گے یا اللہ کی رسی پکڑیں گے تو پھر وہ اپنے مقام کو پا لیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ باوجود ان ساری چیزوں کے ان کے اندر کا جو خوف ہے، ان کے اندر جو احساس کمتری ہے، وہ ختم نہیں ہوا. مسکنت کا معنی فقیری اور حاجت مندی ہے. آپ کہیں گے یہودی دنیا کی امیر ترین قوم ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. جہاں ان کے اندر بہت امیر ترین لوگ ہیں وہاں ان کے اندر فقیر ترین لوگ بھی سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ سود خور قوم ہے نا. سود خوری ان سے ہی شروع ہوئی. تو جو قوم سود خور ہوتی ہے اس کا امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. چند افراد کے امیر ہونے سے باقی پوری قوم کے اندر جو مسکنت ہے اسے آپ نہیں ٹال سکتے. جوش انسائکلوپیڈیا والیوم 10 پیج 151 پر یہ بات موجود ہے. یہ وہاں سے کوٹیشن لی گئی ہے. گو یہود کا تمول یعنی مالدار ہونا ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے. گو یہود کا مالدار ہونا ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے. یعنی اگر امیر ترین ہیں چند لوگ تو باقی تمام ادیان اقوام کے مقابلے میں غریب ترین بھی انہی کے اندر ہیں. اسی طرح تفسیر ماجدی میں آتا ہے کہ عوام یہود دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں. عوام یہود، عوام ان کی جو ہے کامن پیپل. اور بات یہ ہے کہ ان کے چند افراد بہت زائد دولت رکھتے ہیں. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یعنی جب انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مثلاً دین کو سمجھنے، سیکھنے، پھیلانے کے راستے کھولے اور آپ دنیا کی لذتوں کی خاطر اس راستے کو چھوڑ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہوگا یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب؟ اور کوئی وجہ ہو سکتی سو ہو سکتی، لیکن اگر وجہ صرف یہی ہو کہ آرام اور سکون کم ہے تو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام نے جب مختلف جنگیں لڑی اور جہاد کیے تو کیا کیا حالت تھی ان کی تکلیفوں کی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاؤں پہ تو ایک آبلہ بھی نہیں پڑا. لیکن یہ ساری ذلت اور مسکنت اور دنیا میں رسوائی اس لیے ان کے مقدر میں آئی. اور پھر آپ یاد رکھیں جو ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے ایک، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پڑے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جرم تو ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے، تو موجودہ دور کے لوگوں کو اس کی سزا کیوں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ اگر اس آیت کو موجودہ دور پر لیا جائے تو غلطی تو انہوں نے کی، ہمیں کیوں قصوروار کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آباء و اجداد کے ان کاموں کی تائید کرتے ہیں کہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے، کب غلط کیا تھا، تو یہ بھی انہی میں سے ہیں. کسی ظالم کے ظلم کی تائید کرنا انسان کو ظالم شمار کرتا ہے. مثلا ایک شخص نے ظلم کیا اور آپ کہیں ٹھیک کیا تو آپ کون ہوں گے؟ آپ بھی ظالم شمار ہوں گے. اسی لیے آتا ہے کہ کسی ظالم کا صرف ساتھ دینا، اس سے بھی عرش الہی تھرتھرا جاتا ہے. ذالک بانہم، یہ ساری ذلت مسکنت ان پہ کیوں آئی؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. کفر یہاں کفر کس معنی میں؟ کہ مانتے نہیں تھے، جی عمل کا انکار. یہاں عملی کفر مراد ہے، مان کے نہیں دیتے تھے، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. انبیاء کا قتل دراصل کیا ہے؟ انبیاء کا قتل داعیان حق کا قتل ہے، حق بات کی طرف بلانے والوں کا قتل ہے. ان کو قتل کر دیتے تھے. اور قتل بھی کیوں کرتے تھے؟ کسی وجہ سے نہیں، بغیر الحق، نہ حق طور پر، ظلم اور زیادتی کے ساتھ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایلیا جو نام آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے جب بال کی پرستش، بال ایک بت تھا، اس پر یہودیوں کو ملامت کی تو اسرائیل کا سامریہ اسرائیلی بادشاہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا.
ان کی جان کے پیچھے، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، یہ اب بھی بائبل میں موجود ہیں، سلاطین باب 19 آیت 1 سے 10 تک۔ حضرت الیاس نے کہا، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ یہ حضرت الیاس کے الفاظ ہیں۔ اچھا جناب، ایک اور نبی حضرت میکایا، ان کو بھی اسی بادشاہ اخی نے حق گوئی کے جرم میں جیل میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ پھر اسی طرح یرمیاہ نبی جو تھے، ان کو بھی پیٹا گیا، قید کیا گیا، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا گیا تاکہ بھوک پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے قوم کی بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ بھی قید کیے گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ یحییٰ، جی ہاں، حضرت یحییٰ، یوحنا، یحییٰ علیہ السلام، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ ان کے گناہوں ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو، یسوع یعنی مسیح علیہ السلام اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو پورے مجمع نے کہا برابا کو چھوڑ دو، یسوع کو پھانسی پہ لٹکا دو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ یہ ہمیں ہماری برائیوں پہ کیوں روکتے ہیں؟ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک، یہ ان پہ غضب اور مسکنت اور ناراضگی کس لیے اللہ کی آئی؟ کیونکہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک، یہ یعنی یہ عذاب اس لیے ہے، یہ ذلت کی دوسری وجہ، بما عصوا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بھلائی کی بات نہ مانی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حد سے بڑھ جانا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں کمی یا زیادتی کرنا درست نہیں۔ بنی اسرائیل پر ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ کیا مانا ہے حد سے بڑھ جاتے تھے؟ یعنی دین میں من مانی کرتے تھے، اپنی مرضی کے احکام نکال لیتے تھے، مامورات میں کمی بیشی کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر شکر، صبر، تواضع، قناعت کے ساتھ رہا جائے، نہ کہ بے صبری، ناشکری، گھمنڈ اور حرص، یہ سب زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فطری نظام ہے وہ ٹوٹتا ہے اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔